سر میں آتا ہوں ذرا، عموماً عام آدمی یہ سمجھتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، جو اس وقت سب سے بہت ساری چیزیں انڈیکیٹر ہے، اس میں ٹیکس کلیکشن کا میٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ آتا ہے۔ ان میں 2-3 چیزیں سر بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مرکز اور صوبوں میں ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ سر، دوسرا نان فائلر اور فائلر کا فرق ختم ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ سم بند ہونا شروع ہو گئی ہے، امید ہے پاسپورٹ بھی بند ہوں گے اور بہت ساری چیزیں بند ہوں گی، پھر یہ لائن میں آئیں گے۔ اور دوسرا سر، جو تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکانومی ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی حکومت کیوں نہیں سر اکانومی کو ڈاکومنٹ کرتی ہے اور ہر قسم کی آمدنی، چاہے وہ صوبے ہوں مرکز ہو، اس پہ ٹیکس لگایا جائے سر؟ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ صرف ایگری کر سکتا ہوں جو بھی ابھی آپ نے ساری باتیں کی ہیں، بیکاز دیکھیں اب وہ if we continue to tax the same for more، کہ جو انڈسٹری ہے اس پہ ہم ٹیکسز لگاتے گئے ہیں، اسی طرح جو سروسز سیکٹر ہے انکلوڈنگ دا سیلریڈ کلاس۔ اب آپ مجھے خود بتائیں نا کہ اگر کسی کی تنخواہ 50,000 روپیہ ہے، سیلریڈ کلاس ہے جو تنخواہ دار طبقہ، اس پہ تو وہ فوری طور پہ ٹیکس جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ دا مومنٹ آپ 1 لاکھ ٹچ کرتے ہیں تو 10% کا ٹیکس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو میری تو سب ایکچولی پوری ان انڈر ٹیکس اور ان ٹیکس جو سیکٹرز ہیں، اور جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہول سیلرز کو اور ٹریڈنگ کمیونٹی کو ہم نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے، اور اب انشاءاللہ ہم اس کو رجسٹریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور پھر کلیکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اب ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے کوئی، بیکاز ہم کتنے اور سپر ٹیکسز لگاتے جائیں گے اور ونڈ فال ٹیکسز لگاتے جائیں گے آن دا سیم طبقات جو آلریڈی ٹیکسوں میں جو ہے بہت اوپر ہے، اور اینڈ دیر ادر سیکٹرز جن کا جو کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی تو بہت مناسب ہے، 20% سے اوپر ہے، لیکن کنٹریبیوشن ٹو ڈائریکٹ ٹیکسز 1% سے زیادہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں اب یہ بڑی ہمیں کھل کر باتیں کرنی پڑیں گی، بیکاز آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ ڈاکٹر صاحب۔ اگر یہ ہم نے 24ویں پروگرام کے بعد اگلے پروگرام میں نہیں جانا تو ہمیں یہ ٹیکس بیس بڑھانی پڑے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔